الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے جس دور میں بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اس دور کے اندر معاشرے کے حالات مختلف ہوا کرتے تھے۔ انبیاء کرام جب آتے تھے تو وہ اصلاح معاشرہ فرماتے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر خاتم النبیین، امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے، تمام انبیاء کرام نے اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش فرمائی ہے۔ معاشرہ دو قسم پر ہے، یا تو اسلامی معاشرہ ہے اور یا غیر اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرہ وہ ہے جس معاشرے کو، جس تہذیب و تمدن کو، جس کلچر کو انبیاء کرام اللہ رب العزت سے لے کر اس زمین پہ نازل ہوئے ہیں، اس کلچر کو، اس تہذیب و تمدن کو، اسے اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور جو معاشرہ اللہ رب العالمین کے طرف سے نہ ہو، جو تہذیب و تمدن خالق کائنات کی طرف سے نہ ہو، جو آسمانی دین کے مطابق نہ ہو، وہ معاشرہ، وہ تہذیب، وہ تمدن اسلامی نہیں ہوا کرتا، تو غیر اسلامی ہوا کرتا ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایسے دور میں مبعوث فرمایا، جس دور میں، جس زمانے میں، جس وقت میں، جس علاقے میں اللہ رب العزت کے علاوہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو ایسے علاقے میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چونکہ تمدن اسلامی تھا، کلچر اسلامی تھا، تہذیب اسلامی تھا، معاشرہ اسلامی تھا، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر موجود غیر اسلامی معاشرے کا کھل کر مقابلہ کیا ہے، ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے
اس لیے کہ وہ معاشرہ غیر اسلامی تھا، وہ معاشرہ بتوں کی پوجا کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ شرک کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ کفر کا معاشرہ تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ والد بھی مشرک، یہاں تک کہ چچا بھی مشرک، یہاں تک کہ اپنا خاندان بھی مشرک ہے، پورا علاقہ مشرک ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں لیکن معاشرے سے متاثر نہیں ہوئے، اس کلچر سے متاثر نہیں ہوئے، اس لیے کہ اسلامی معاشرہ ہی اصل ہے، اسلامی معاشرہ ہی اس معاشرے کی بننے کی، اصلاح ہونے کی ایک ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متاثر ہوئے بغیر اسی معاشرے کے اندر اکیلے کھڑے ہو کر اس غیر اسلامی معاشرے کا مقابلہ فرمایا۔ شرک ہے، کفر ہے ہر طرف، لیکن حضرت ابراہیم پھر بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر بھی مقابلہ کیا۔ اب اکیلے اس زمین پہ حضرت ابراہیم نے اب پوچھے تو کس سے پوچھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں، یہ میرا خدا ہے، جب وہ چاند ڈوب جاتا ہے حضرت ابراہیم کہتے کہ نہیں، اللہ ڈوبنے والا نہیں ہے، اللہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ جب سورج کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے، نہیں یہ بھی نہیں، یہ تو سورج میں ڈوب گیا، اللہ ڈوبنے والا نہیں ہے، فنا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایسے معاشرے کے اندر آنکھ کھولی ہے جس معاشرے کے اندر شرک و کفر، افراتفری، ظلم اور جبر عام تھا، لیکن حضرت ابراہیم متاثر نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ فرمایا، جس شخص کے پاس معاشرہ اسلامی ہو، آسمانی معاشرہ ہو، کلچر آسمانی ہو، وہ دنیا کے کلچروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام بھی ایسے دور میں آئے جس دور کے اندر شرک تھا، 360 بت کعبے کے اندر موجود تھے، غیر اللہ کی عبادت ہوا کرتی تھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوا کرتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جاتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ایسے دور کے اندر بھی حق و صداقت کی صدا بلند کرتے ہوئے دنیا کو بتا دیا ہے کہ میرے پاس اسلامی کلچر ہے، میرے پاس اسلامی تمدن ہے، مجھے دنیا کے تمدن سے، دنیا کے تہذیب سے، دنیا کے کلچر سے متاثر نہیں ہونا ہے، دنیا کو میں نے بتانا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے ایک اسلامی کلچر دیا ہے، ایک پاک کلچر دیا ہے جس کے اندر وفا ہے، جس کے اندر حیا ہے، مجھے بے حیا کلچر سے متاثر نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے کلچر کا اعلان فرمایا، شرک سے متاثر نہیں ہوئے، پورا خاندان مشرک، پورا علاقہ مشرک، کوئی شخص نہیں ہے جب دل میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہ ہو، زمین پہ رہتے ہوئے نہ زمین کے خداؤں سے کوئی خوف ہو، نہ کسی اور سے خوف ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تو پھر وہ حق کا اعلان کرتا ہے، پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ حق کا اعلان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے دور میں حق کا اعلان فرمایا، کفر کے کلچر کا مقابلہ کیا ہے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں اسلامی معاشرے کو پروان چڑھائی ہے، اسلامی کلچر کو عام فرمایا ہے، اور کفر کے کلچر کو حالانکہ قریبی عزیز و اقارب سے متاثر نہیں ہوئے، اسی کلچر کا کل کا مقابلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، یوں نہیں ہوا کہ انہوں نے کفریہ کلچر کا مقابلہ کیا اور ان کو تانے نہیں دیے گئے، ان کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ میں نے حضور کو بے دین کہا، اس دور کے مشرکوں نے، اس دور کے کافروں نے سادی کہا۔
सादी का माना बेदीन हो चुका। हजरत अबू बकर को सादी कहा, हजरत उमर को सादी कहा। जो सहाबी हुजूर के हाथ पे बेअत करके मैदान में उतरता उससे सादी कहा जाता, ये बेदीन हो चुका। हर जमाने में ऐसा ही होगा। जो भी हक का ऐलान करेगा, हक की बात करेगा, उसे बेदीन कहा जाएगा। ये नबी की सुन्नत है। मेरे नबी को पागल कहा। वो नबी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको और मुझे जिंदगी दी है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कायनात के निजाम को चलाया है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी शफाअत फरमाएंगे, ऐसे नबी को पागल कहा। ऐसे नबी को जादूगर कहा गया। कुरान करीम के अंदर ये अल्फाज मौजूद है। ऐसे नबी को जो रातों को उठकर दुश्मन के लिए रोता था, जो दुश्मन के लिए दुआएं करता था, उस नबी को पागल कहा जाए, उस नबी को जादूगर कहा जाए, ये नबी की सुन्नत है। होगा, हर जमाने में होगा। लेकिन हुजूर ने फिर भी खौफ खाए बगैर मैदान में खड़े होकर उसी कल्चर का मुकाबला फरमाया। अब कल्चर दो है, एक इस्लामी, एक गैर इस्लामी। गैर इस्लामी कल्चर हजरत इब्राहीम के दौर के मुशरिकीन का है। गैर इस्लामी कल्चर हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर के मुशरिकीन का है। गैर इस्लामी कल्चर इल्हाद और फितने वालों का है। गैर इस्लामी कल्चर दीन बेदार लोगों का है। और इस्लामी कल्चर हजरत इब्राहीम का कल्चर है। इस्लामी कल्चर खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्चर है। अब आपको और मुझे इख्तियार है कि हम कल्चर कौन सा अपनाते हैं। हम गैर इस्लामी कल्चर अपनाते हैं या हम इस्लामी कल्चर अपनाते हैं। अगर हम गैर इस्लामी कल्चर अपनाएंगे तो हम उस तरफ चले जाएंगे जो मुशरिकीन और कुफ्फार का तरीक़ाकार है। और इस्लामी कल्चर अपनाएंगे, अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, औलियाए किराम, अइम्माए किराम, फुक़हाए किराम, दीनदार लोगों के कल्चर के अंदर हम आ जाएंगे। और जब हम इस तरफ आ जाएंगे तो अल्लाह ताला की रहमत की नजर हमारे साथ। आप अपने मुआशरे के अंदर देखिए, हमारे मुआशरे के अंदर क्या चल रहा है। हमारे मुआशरे में कौन सी चीज इस्लामी है, कौन सी चीज गैर इस्लामी है। इस्लामी मुआशरा अगर नबुव्वत का काम है तो अभी नबुव्वत नहीं है। खातमुन नबिय्यीन पे नबुव्वत खत्म हो गई। अब उनके बाद नबुव्वत नहीं, विरासत चलेगी। अंबिया नहीं होंगे लेकिन क़यामत तक उलमाए किराम होंगे जो नबुव्वत के वारिस होंगे। यही काम जो नबुव्वत ने फरमाया था, इस्लाह मुआशरा, यही काम फिर उलमाए किराम का होगा कि वो मिंबर पे बैठ के वो मजमा में जाकर एक एक बंदे के पास जाकर वो इस्लाही मुआशरा करना। अगर ये नबुव्वत का काम है तो नबुव्वत के बाद विरासत अंबिया उलमाए किराम है, तो फिर इस्लाही मुआशरा उलमा की जिम्मेदारी है कि वो इस्लाही मुआशरा फरमाए। मुआशरे के अंदर कितनी चीजें गैर इस्लामी है। जैसे या तो हम इस्लामी समझते हैं या हमें इल्म नहीं है, या हम खुलकर इस्लामी मुआशरे का मुकाबला हम करते हैं और हमें पता नहीं। हम मुसलमान होके इस्लामी कल्चर का मुकाबला कर रहे हैं और हमें पता नहीं। अल्लाह ताला की तौहीद, इस्लामी कल्चर, हजरत आदम से लेकर खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबियाए किराम आए, सब तौहीद के कल्चर को लेकर आए। सब तौहीद के कल्चर को लेकर आए। सब ने कहा
اللہ ایک ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پہ چلو. یہ تمام انبیاء کا کلچر. مقابلے میں اہل شرک آئے، اہل کفر آئے، انہوں نے کہا بتوں کی عبادت کرو اور خدا بھی بناؤ. ایک خدا کافی نہیں ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ خدا بنا دی. پھر چلتے 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 حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جہاں سے شرک شروع ہوا تھا، یہ بزرگان دین سے شروع ہوا تھا. شرک اولیاء کرام سے شرک وہاں سے شروع ہوا تھا. کس طرح؟ اولیاء کرام نے شرک نہیں کیا، انہوں نے شرک نہیں کیا. ان کے نام لیوا، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، انہوں نے ان کے نام پہ شرک کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ہیں، جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. لیکن انہوں نے اتنا مقام دیا ہے، اتنا بڑھایا ہے، اتنا اٹھایا ہے کہ اللہ رب العالمین کا مقابل بنا کے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا، قرآن کریم میں بارہا فرمایا ہے، ہر جگہ فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. شراب پیتا ہے اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرما دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے پھر بھی معاف فرما دیتا ہے، وہ دھوکہ کرتا ہے پھر بھی معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے، جو شخص شرک کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف ہی نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. آپ کو پتہ ہے ہم شریک کس کے ساتھ ٹھہرا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرے. اپنے والد کے ساتھ کبھی شریک کسی کو ٹھہرا سکتے ہیں کہ یہ بھی میرا والد ہے، یہ بھی میرا والد ہے؟ کبھی کہہ سکتے ہیں؟ حیا نہیں آتی؟ حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آئی. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہی مرتبہ دیا جو اللہ رب العزت کا مرتبہ تھا. ہمارے معاشرے کے اندر توحید پہ کلاڑیاں چل رہی، ہم چلا رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ معاشرے کو دیکھیں، یہ معاشرہ خراب ہماری وجہ سے. ہم اگر ٹھیک ہو جائیں، ہم کہتے ہیں کہ میں اکیلا اگر ٹھیک ہو جاؤں تو کیا ہو. معاشرہ بنتا فرد سے، میں ٹھیک ہوا، یہ ٹھیک ہوئے، یہ ٹھیک ہوئے، یہ کچھ لوگ ٹھیک ہو گئے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم اسے کچھ سمجھتے نہیں ہیں. نبی کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، حضور کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن کریم میں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے. صبر تو ہے لیکن نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. ہم نے کیا کیا؟ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم کہاں بھاگ جاتے ہیں؟ قبروں پہ. قبر کے پاس جانا حرام نہیں ہے، قبر کے پاس جانا ثواب ہے، میرے نبی کی سنت ہے. لیکن وہاں جا کر قبر والے کے لیے دعا کرنی، قبر والے کے لیے. میری بات اگر غلط ہو میں ذمہ دار ہوں، میں نے اگر قرآن کے خلاف کوئی بات کی ہو میں ذمہ دار ہوں، میں نے اگر حدیث کے خلاف کوئی بات کی ہو میں ذمہ دار ہوں. لیکن اگر اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے تو میں حق اور سچ بیان کروں. اگر یہ میری ذمہ داری ہے اور نبی کی وراثت ہے اور نبی نے یہی کام کیا ہے تو پھر میری ذمہ داری ہے میں حق ادا کروں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
نماز کس کے لیے پڑھی جاتی؟ اللہ کے لیے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مدد طلب کریں، یہ اللہ نے فرمایا. ہم قبر پہ جا کے کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ غیر اللہ سے کرتے ہیں کہ نہیں؟ غلط ہے. قبروں کے پاس جانا جائز ہے، لیکن قبر والے کے لیے دعا ہے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے. کسی نے یاد کیا، میری قبر پہ آیا، میرے لیے دعا کی، مجھے یاد کیا، میرے لیے صدقہ کیا ہے، میرے لیے عبادت، میرے طرف سے عبادت کی ہے، ایثار ثواب کی ہے، وہ بھی خوش ہو جائے. اور آپ بزرگان دین کو دیکھ لیں، جن کے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں وہ توحید سے لبریز تھے. انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا، صرف اللہ سے. اسلامی کلچر یہ ہے کہ اگر مصیبت اور پریشانی آ جائے ہم مسجد کی طرف دوڑ لگائیں. مسجد کا راستہ ہم بھول چکے ہیں، ہم قبروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ہمیں واپس اپنے اسلامی کلچر کی طرف آنا پڑے گا، واپس مسجد کی طرف آنا پڑے گا، واپس نماز کی طرف آنا پڑے گا، واپس دعا کی طرف آنا پڑے گا، واپس اللہ رب العالمین کے دربار کی طرف آنا پڑے گا. جن بزرگوں نے اللہ کے دربار پہ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا ہے، اسی دربار پہ آ کر ہم نے اللہ سے ہی مانگا. حضور کی سنت کیا ہے؟ صحابہ فرماتے اذا فزعه امر، یا حضور علیہ السلام کو کوئی ایسی اشکال پیش آ جاتا، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا جو خوف والا ہوتا، خوفناک، فزع الى الصلاۃ، نماز کی طرف لوٹ جاتے، نماز کی طرف چلے جاتے. اللہ کا حکم بھی یہی ہے، نبی کا طریقہ بھی یہی ہے. اس کے بعد کلچر بدلیں گے نا؟ بدلیں گے انشاءاللہ. اسلامی کلچر یہی ہے کہ ہم مسجد کی طرف آئے، نماز کی طرف آئے، قبر پہ جا کے قبر والے کے لیے دعا. ٹھیک ہے.